میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، آج ہم دیکھیں گے 23ویں باب سے آنورڈز۔ پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس سے آنورڈز ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ اور آج کیونکہ ہم نے 3-4 چیپٹرز کور کرنے ہیں، سو سارے چیپٹر ہم پڑھ نہیں پائیں گے، لہٰذا میں آپ کو تھوڑا سمرائز کر کے بتاؤں گا۔ 23ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارہ نے کریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردے کو اپنی آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ یہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، سارہ وہ واحد خاتون ہے کلام مقدس میں، سارہ واحد خاتون ہے جس کی موت کے وقت اس کی عمر لکھی ہے۔ سارہ وہ واحد خاتون ہے جس کی موت کے وقت اس کی عمر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کتنے سالوں کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو مردوں کا ذکر بہت زیادہ ملے گا، لیکن سارہ وہ واحد خاتون ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست میں سارہ کے تعلق سے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سارہ ایک ایسی خاتون ہے جس کے لیے کلام مقدس میں 2 دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خدا پرست عورتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے لیے سارہ کی مثال دی گئی۔ سارہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی ابراہیم کے ساتھ اتنی وفاداری کے ساتھ چلتی رہی، اتنی تابع رہی، اتنی سبمیشن میں رہی کہ 2 دفعہ کلام مقدس میں، ایک دفعہ اگر آپ حوالے لکھنا چاہیں تو یسایہ کی کتاب اس کا 51 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، اور پھر پہلا پطرس کا خط اس کے 3 باب کی 3 تا 6 آیت میں 2 دفعہ سارہ کو ریفر کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ مقدسہ مریم کے لیے یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ وہ مقدس یا خدا پرست عورت نہیں تھی، لیکن جب کلام مقدس نے مثال استعمال کی ہے کہ خدا پرست عورتیں کیسی ہوتی ہیں، تو وہ مقدسہ مریم کے لیے نہیں بلکہ سارہ کی مثال دی گئی ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ خدا پرست عورت ہے، بڑی زبردست زندگی اس نے گزاری، اور ابراہیم نے ایک اچھے اور بہترین ساتھی کو کھو دیا ہے۔ اور جب اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے دکھ کرتا ہے، اس کے لیے ماتم کرتا ہے، اور پبلکلی کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کو، اس خوبصورت ساتھ کو کھو دیا ہے۔ اب اس کو دفن کرنے کے لیے، اب اس کے پاس کیونکہ زمین نہیں ہے، اس کے ساتھ وعدہ تو کیا گیا کہ یہ ساری زمین میں تجھے دوں گا، لیکن ابھی تک ابراہیم کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک ابراہیم کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ ساری زمین ہتھیوں کی یا اس ملک کے لوگوں کی ہے۔ اس کے پاس وعدہ موجود ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ میں تمہاری اولاد کو دوں گا۔ تو وہ اب اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے کوئی زمین خریدنی پڑے گی ان لوگوں سے، تاکہ میں اپنے مردے کو اپنی آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کروں۔ تو وہ ایک ڈیل کرتا ہے۔ اس زمانے میں ڈیل کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جب بھی کسی سے کوئی زمین کا ٹکڑا خریدنا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آپس میں گفتگو شروع ہوتی تھی، لین دین کا معاملہ شروع ہوتا تھا۔ تو جو خریدنے والا ہے وہ بیسیکلی خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے۔ تو جو بیچنے والا ہے وہ کیا کرتا تھا، سب سے پہلے کہتا تھا کہ میں یہ زمین تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، تم اس کو مفت رکھ لو۔ اور جو پھر خریدنے والا ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں آپ کے تحفے کو نہیں لوں گا، میں اس سے انکار کرتا ہوں
اور میں اس زمین کو خریدوں گا، میں اس کو مفت نہیں لوں گا بلکہ زمین کو خریدوں گا۔ اور جب یہ بات طے ہو جاتی، خریدنے والا کہہ دیتا کہ جی میں اس کو خریدوں گا، تحفے میں نہیں لوں گا، تو پھر وہ ایک رقم بتاتا تھا جو بیچنے والا ہے، اور وہ رقم کم نہیں ہوتی تھی، وہ رقم بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہاں سے لین دین کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ لکھا ہے تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا ہے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے، ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردے کو دفن کر، ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا، تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان لوگوں کے روبرو جو اس شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا ہے میرے خداوند یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو دفن کر۔ یعنی جو افرون ہتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ تجھے تحفے میں دیتا ہوں، مفت دیتا ہوں، تو اپنے مردے کو یہاں پر دفن کر لے۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا، پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے، میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ افرون نے ابراہیم کو جواب دیا اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے جو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا، بس اپنا مردہ دفن کر۔ اب افرون ہتی نے کیا کیا کہ کسٹم کے مطابق جب ابراہیم نے انکار کر دیا کہ میں گفٹ نہیں لوں گا، اس کو مفت نہیں لوں گا، تو وہ پھر قیمت کوٹ کرتا ہے، اور یہ کوئی قیمت کم نہیں تھی، یہ قیمت اچھی خاصی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد لین دین سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ یعنی پھر جو خریدنے والا وہ کہتا تھا کہ نہیں تھوڑا کٹاؤ تھوڑا کٹ کرو یار، تو بہت زیادہ دسے جی فروٹ والی ریڑھی کو جاؤ نا تو اے کہنے دے لانے نے کوئی نہیں یار جو مناسب ہے تسی دے دو، تے جے تسی مناسب دسو تے وہ پھر وہ اگوں کہندا نہیں پائے نے تے بہت کٹ نے پاکستان تو لیکن دیکھیں ابراہیم جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ کھلے دل کا مالک ہے، وہ کہندا ٹھیک ہے جننے تو کہتے وہ نہیں تینوں دیتے کوئی بات۔ اور دیکھیں جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں یہ دنیاوی معاملات میں لین دین میں ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کھلے دل سے کرتے ہیں، مطلب وہ کنجوسوں کی طرح وہ چھوٹے ٹھیک ہے اچھی ایک بات ہے کفایت شری کرنی چاہیے، لیکن خدا نے اس کو برکت دی، اس نے کھلے دل سے اس کو قبول کیا، تو اس نے کوئی وہاں پر بحث نہیں کی، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے تو مانگ رہا ہے میں اتنے ہی تجھے دے دوں گا۔ اور ابراہیم نے افرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا وہ اور سب درخت جو اس کھیت میں تھے اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت اور ان سب کے روبرو جو اس شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا، چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ اب یہ واحد زمین کا ٹکڑا ہے، یعنی اس کا ایک کھیت ہے، اس میں کچھ درخت ہیں اور اس کھیت کے ساتھ ایک غار ہے، یہ واحد زمین کا ٹکڑا ہے جو ابراہیم کو اس دھرتی پر ملا تھا۔ اور یہ جو مکفیلہ کا غار ہے یہ بڑا اہم تھا۔ اس غار میں اگر آپ کو بتاؤں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے سارہ کو دفن کیا گیا، اس غار میں اسحاق اور اسماعیل نے پھر ابراہیم کو دفن کیا، پھر اسحاق اور ربکہ بھی یہاں ہی دفن ہوئے، پھر یعقوب نے لیا کو یہاں دفن کیا، پھر یوسف نے یعقوب کو وہاں پر دفن کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پیٹریارکس کے معاملے میں یعنی جو بڑے بزرگ ہیں بنی اسرائیل کے، ان کے معاملے میں یہ بڑا ایک اہم قبرستان ہے کہ وہ سارے کے سارے پیٹریارکس جو ہیں وہ وہاں پر دفن ہوئے۔ سو یہ
ایک بڑی اہم جگہ تھی۔ اب سارہ فوت ہو گئی اور سارہ نے کتنی عمر پائی تھی؟ 127 برس۔ اور سارہ کتنے سال کی تھی جب اس سے اسحاق پیدا ہوا؟ کتنے سال کی؟ 90 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اسحاق کی عمر کتنی تھی جب سارہ فوت ہوئی؟ 37 سال۔ اس کے 3 سال بعد اسحاق نے شادی کی۔ کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد۔ اگر آپ 25ویں باب کی 20ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا۔ کتنے برس کا؟ 40 برس کا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ شادی کرتا ہے۔ اگر آپ 24ویں باب پر آئیں تو یہاں پر اسحاق کے لیے بیوی کی تلاش کی جاتی ہے، اور بیوی کی تلاش کے لیے ابراہیم کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے نوکر کو اور اچھا یہاں پر نوکر کا نام نہیں لکھا، آپ نے پڑھا کوئی نام یہاں پر 25ویں باب میں؟ اگر آپ نے یہ ریڈنگ کی ہو 24ویں باب میں، اگر میں پڑھوں یہاں پہ، اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خدا نے سب باتوں میں ابراہیم کو بڑی برکت بخشی تھی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خردہ کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھے۔ کیا مطلب ہے؟ بوڑھے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا۔ اس زمانے میں قسم کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ران کے نیچے ہاتھ رکھ کر اگلے شخص سے قسم لی جاتی تھی، اوتھ لیا جاتا تھا یا وعدہ لیا جاتا تھا۔ اور یہ جو وعدے کا بیٹا ہے اسحاق، یہ کبھی بھی وعدے کی سرزمین سے باہر نہیں گیا، یہ کبھی بھی وعدے کی سرزمین سے باہر نہیں گیا۔ ابراہیم نہیں چاہتا کہ یہ وعدے کی سرزمین سے باہر قدم رکھے۔ بیوی کو اس کے لیے یہاں آنا ہوگا، یہ بیوی کے لیے کہیں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ وعدے کی جو سرزمین ہے اس سے باہر قدم نہ رکھے، اپنے پرانے رشتہ داروں کے پاس نہ جائے، کنانیوں کے پاس، مطلب جس کے اور میں رشتہ دار ہیں ان کے پاس نہ جائے، اور نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو کنانیوں کی لڑکیاں ہیں ان میں سے وہ کسی کے ساتھ شادی کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ میری جو نسل ہے، یعنی جو خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ نسل کس سے چلے گی؟ اسحاق سے چلے گی، اور یہ کنانی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری نسل اس زمین سے نکال باہر کرے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غیر اقوام میں، کنانیوں میں مکسنگ ہو، حالانکہ وہ بھی خیر غیر اقوامی تھے، اس کے پیچھے جو رشتہ دار تھے ابراہیم کے، مطلب وہ وعدے میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجتا ہے۔ کنعان میں جو لڑکیاں موجود ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ یہاں پر نام نہیں لکھا کہ وہ کون سا نوکر تھا جس کو اس نے کہا، لیکن یہ پروبیبلی الیعزر تھا۔ یہ کون سا تھا؟ الیعزر، جو اس کا نوکر تھا، یہ اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو میرے رشتہ داروں کے پاس جا اور وہاں سے میرے بیٹے کے لیے لڑکی کو لے کر آ۔ اب جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بہت دور رہتے تھے، یعنی جو کسدیوں کا اور ہے یہ بہت دور تھا۔ یہ اتنا دور تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی لکیر کھینچیں جہاں پر ممرے میں ابراہیم موجود ہے یا جہاں پر اس نے سارہ کو دفن کیا ہے، تو یہاں سے یہ تقریباً 800 کلومیٹر دور تھا۔ سیدھی لائن اگر کھینچے نا ایئرپلین والی، تو یہ کتنے کلومیٹر دور تھا؟ 800 کلومیٹر۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیدھی لائن میں تو ٹریول نہیں کیا جا سکتا، جو کامن راستہ تھا وہ 1450 کلومیٹر دور تھا۔ کتنا؟ 1450 کلومیٹر۔ اور 1450 کلومیٹر یہاں لاہور سے، کراچی سے بھی زیادہ ہے، اتنا دور ہے کراچی۔ اور وہ سمجھ لیں کہ کراچی سے بھی کوئی 200 کلومیٹر آگے، اتنا زیادہ دور تھا۔ اور سفر کس پہ کرنا ہے؟ اونٹوں پہ۔ اور اونٹوں والا جو سفر ہے وہ سلو، آہستہ آہستہ۔
پتہ نہیں کتنے دن کتنے ہفتے اس کو لگے ہوں گے وہاں پر پہنچنے میں، لیکن یہ خیر طویل سفر تھا۔ اب جب اس کا نوکر وہاں پر پہنچ جاتا تو اس کے سامنے 2 مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ، خیر اس کے پاس راستے کے لیے اس نے اپنے مالک سے بہت کچھ لیا تھا، یعنی 10 اونٹ تھے اور 10 اونٹوں پر بہت سارا سامان تھا، اس کے پاس قیمتی چیزیں تھیں، خدا نے اس کی حفاظت کی، وہ باحفاظت وہاں پر پہنچتا ہے۔ اور اب اس کے سامنے وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اونٹوں کو بھی پانی چاہیے، کیونکہ وہ تھک چکے ہیں، مے بی کتنے دن سے انہوں نے پانی نہ پیا ہو، جو آخری دن ہے۔ اور اس کے سامنے جو روحانی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈتا ہے، اپنے آقا اسحاق کے لیے بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ اور وہ وہاں پر اپنی سچویشن میں خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے کہ جو لڑکی نہ صرف مجھے پانی پلائے بلکہ میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے، میں سمجھوں گا کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک سچویشن آ گئی، اس کے حالات ایسے ہیں۔ اکثر حالات میں ہم خدا کی مرضی جاننے کی، خدا کی مرضی کی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی، ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرے حالات میں ایسا ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، ایسا ہو گیا تو یہ خدا کی مرضی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ اکثر غلط ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں اکثر ہم کیا کر بیٹھتے ہیں، ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ حالات ہم پتہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو فیوریبل سچویشن ہے، جو ہمیں پسند ہے سچویشن، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ویسے ویسے ہو جائے، اور ہم ویسے ویسے پھر اگر تو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہی نام دیتے ہیں کہ نہیں یہ خدا دی مرضی، خدا انجی چاہتا سی انجی ہو۔ اور جو سچویشن ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے پہلے یہ دعا کی ہے کہ اگر ایسے ایسے ہوگا تو میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ خدا کی مرضی۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے USA یا یورپ وغیرہ انہوں نے جانا ہو تو وہ فائل ایک بناتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کے پاس بینک میں پیسے نہیں ہیں تو کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30-40 لاکھ کی آپ کو چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ، تو وہ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں 3-4 لاکھ، تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے گھماتا رہے گا، کاروبار کرتا رہے گا، اور 6 ماہ میں آپ کی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی، اور جو بھی آپ کو باقی بھی جھوٹ بولنے پڑیں تو وہ جھوٹ بول کے تو آپ فائل تیار کر لیں گے، اور بعد میں آپ باہر چلے جائیں گے، پھر آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ اس سے پہلے آپ 50 خادموں کو فون کر کے کہیں گے دعا کرو ساڈا ویزا لگ گیا، ٹیر جھوٹ بولے نہیں، یقین کرو۔ یہ اسٹیٹمنٹ والا کام بھی گناہ ہے ویسے، کوئی اگر اس کو نہ سمجھے تو اس کے بعد جب باہر چلے جائیں گے پھر شکر گزاریاں کریں گے کہ خدا کی مرضی تھی کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ تو بیسیکلی حالات، کیونکہ وہ ان کے لیے فیوریبل حالات تھے، اس لیے وہ فیوریبل حالات کو خدا کی مرضی جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کریں۔ لیکن یہ سارا کچھ غلط ہے۔ اگر خدا نے آپ کو لے کے جانا تو وہ جھوٹ کے بغیر بھی آپ کو لے جانے پر قادر ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر میں باہر نہیں جا سکتا، اور پھر جھوٹ بول کے باہر جا کے آپ کہیں کہ یہ تو جی خدا کی مرضی تھی کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، زندگی میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ خدا نے تو دھوکھا نہیں ایسی دے سکتے پانی، تو وہ اپنے حالات میں مرضی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو لڑکی میرے اونٹوں کو بھی پانی پلائے گی وہ میں سمجھوں گا کہ خدا نے میرے کام کو بنا دیا ہے۔ اچھا، وہ کوئی ناممکن نشان نہیں مانگتا۔ 10 اونٹوں کو پانی پلانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کئی گیلن تک ایک اونٹ پانی پی لیتا ہے۔ 10 اونٹوں کو پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ اس کو لگے گا جا کر وہاں سے پانی نکالنے میں اور پلانے میں۔ سو اس نے ایک ایسی نشانی رکھی ہے جو انسانی طور پر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ہے، آپ کسی انجان بندے کو دیکھیں اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے پانی پلا، اور اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا اس کو، اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور جا کر اس سے پانی مانگا کہ مجھے پانی پلا، تو ربکا نے خود یہ بات کی ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں میرے ساتھ 10ویں آیت سے، تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر مسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں
نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہیم کے بھائی ناہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتویل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ یہ لابن کی بہن ہے۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کنواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ یہاں پر میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا چلوں، اس نے ویسے کوئی سائن نہیں دیا کہ اگر تم انہوں پانی پائیں تو یہ میرے اونٹاں بھی پیا دیں تھے، کوئی ایسی اس نے بات تو نہیں کی۔ یہ خود سے اس نے ربکا نے یہ انیشیٹو لیا کہ چل میں تیرے نال تیرے اونٹاں بھی پیا دیں، جو کہ عموماً ہم میں سے تو کوئی نہیں لے گا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندے کو 10 اونٹ ہونے تو تانوں دسے کہ یار 10 اونٹاں نوں گھنٹہ کے لگ جانا پانی پیان سے، تو تسی کہنا بھائن تسی پی لو تے تھوڑا تازہ دم ہو جاؤ تے او نلکا ہے ہاں یہ میں تہاڈی مدد کر دینا کہ میں بھانڈا تہاں دے دینا، مینوں گھنٹے کے بعد واپس کر دینا۔ یہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے نارمل، لیکن کیونکہ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے، خدا کی انوالومنٹ ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی۔ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے، نارملی کوئی ایسا نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ اچھا یہاں ربکا کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کنواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ آپ کو پتہ بائبل میں کتنی عورتوں کو خوبصورت کہا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سارا کو خوبصورت کہا گیا۔ سارا کیا تھی؟ خوبصورت عورت تھی، اور اس کا ذکر پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کی 11ویں سے 14ویں آیت میں ہے۔ پھر اس کے بعد راخل کو خوبصورت کہا گیا، اس کا ذکر پیدائش کی کتاب کے 29ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے۔ ابیگیل کو خوبصورت کہا گیا، پہلا سیموئیل اس کا 25واں باب اور اس کی 3 آیت۔ پھر اس کے بعد بتسبا کو خوبصورت کہا گیا، دوسرا سیموئیل 11واں باب اور اس کی 2 آیت۔ اور پھر آخر میں ایوب کی بیٹیاں جو اس کے دکھ کے بعد اس کے ہاں پیدا ہوئیں، ان کو خوبصورت کہا گیا۔ اس کا ذکر ایوب کی کتاب کے 42ویں باب کی 13ویں آیت میں ہے۔ بہرحال ربکا کو بھی یہاں پر خوبصورت کہا جاتا ہے، اور اب وہ بندہ جو شش و پنج کا تھوڑا سا شکار ہے کہ اس نے کہہ تو دیا ہے، تو اب دیکھتا ہوں کہ یہ کرتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مطلب ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب اسی حاضر تے جدوں ٹائم ہوندا وہ بندہ حاضر نہیں ہوندا، وہ کہہ دے گا کہ جناب جدوں لوڑ پہ تسی مینوں فون کرنا ہے، تے جدوں تاں لوڑ پہ نہیں ادوں نے فون نہیں چکنا۔ کرنے میں اور کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ سو وہ کیا کرتا؟ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا ذرا اپنا گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتارا، اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خدا نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اچھا ویسے حیرانی کی بات ہے کہ پورا گھنٹہ وہ پانی پیاندی رہی تے نوکر چپ چاپ کھلوتا۔ دیکھیں نہ ربکا نے کوئی شکایت کی ہے، میں بھی ساڈے اگر بندہ ہوندا نا تو وہ کہندا یار میں دی مدد نوں کہہ ہی دیتا ہے کہ میں تے اونٹاں نوں پانی پیاندی، میں گھنٹہ ہو گیا مینوں پانی بھر دیاں، مجال ہے کہ بابا جی ایک واری بھی آئے ہون کہ چل پوت بس کر ہن میں باقی آپ پیا لینا۔ اس نے بھی بند نہیں کیا پانی پلانا۔ یہ جو ٹرو سروس ہوتی ہے نا وہ کسی کے ایکشن پر بیس نہیں کرتی، مطلب جو ٹرو خدمت کی اسپرٹ ہوتی ہے نا وہ یہ اس بات پہ بیس نہیں کرتی کہ وہ دوسرا شخص خدمت کر رہا ہے یا نہیں، یا وہ میرے ساتھ اس خدمت میں شامل کیوں نہیں ہے، میں کل ہی لگا ہوں۔ آپ کو جو خدمت دی گئی ہے، جب آپ نے اس خدمت کو انڈرٹیک کر لیا، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ خدمت کروں گا یا کروں گی، تو اب کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے اس سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ربکا کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ اس نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ بابا جی میرے نال ادھے کے اونٹاں تے ہنے پیان نہ پانی ہن بہت ہو گیا،
میں صلح کی مار لیے تھے یہ تو جناب فری ہو گئے بہت. تو ہمارے چرچ میں ہمارے آس پاس بہت ساری سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کریں گے, اور جب تھوڑے عرصے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ کام کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا تو اسی کہ نہیں یار میں اکلا ہی لگا ہوں یار, میرے نال اور کوئی بھی نہیں. بھائی آپ نے اکیلے نے جب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ اکیلے کرتے رہے, کسی دوسرے کے ایکشن کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی یا ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس بات کا آپ نے خدا کے سامنے ارادہ کیا ہے اس کو پورا کریں. وہ پورا گھنٹہ اس کو دیکھتا رہا, اگر 1 گھنٹے میں انہوں نے پانی پلایا جو کہ نارمل بات ہے, وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں. اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی 1 نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا مجھے ذرا بتا تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے. سونے کی چیزیں اس نے دی ہیں جو کہ عورتوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے, چاہے وہ پہنے یا نہ پہنے, لیکن سونا پاس ضرور ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ایسا؟ کس طرح کمیٹیاں پا کے سونے دے کڑے تے انگوٹھیاں بڑھیاں لے لینیاں نے, چاہے وہ پانڈ ویسے آج کل پہنتی نہیں ہیں وہ چھیننے کے خوف سے. اس نے اس سے کہا میں بتویل کی بیٹی ہوں, وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نحور سے اس کے ہوا, اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے. تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا, اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا. ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا اس کے کام کو ضرور بنا دے گا اور اس کے بیٹے کے لیے ضرور اس کو دلہن ملے گی. اچھا, یہاں پر وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں چارہ بھی ہے, ٹکنے کی جگہ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اپنے اونٹوں سمیت ہمارے گھر میں آ کر ٹک سکتا. ابھی تک اس نے اپنی کوئی بھی بات جو اس کے دل میں ہے ربکا سے نہیں کی. اس نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں, یا میں کون ہوں, یا میں کہاں سے آیا ہوں. تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا. اور ربکا کے ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ لابن ایک لالچی شخص تھا, اچھا خاصا لالچی شخص تھا. یہ جو لابن ہے بعد میں یعقوب کے واقعے میں بھی ہم اس کے تعلق سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا. جب اس نے دیکھا کہ بہن کے ہاتھ میں اس کے پاس سونے کی چیزیں ہیں تو لگتا کوئی جناب امیر آدمی آیا ہے تو یہ تو چھڈنے والا نہیں ہے, تو وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے اور باہر پانی کے چشمے پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا. اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نتھ دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربکا کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں, تو وہ اس آدمی کے پاس آیا, دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے. تب اس نے کہا اے تو جو خداوند کی طرف سے مبارک ہے اندر چل, باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے گھر کو اونٹوں کے لیے جگہ کو تیار کر لیا ہے. پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے لیے کہ پاؤں دھونے کو پانی دیا, اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا. پر اس نے کہا میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس مقصد کو, دیکھیں یہ جو نوکر ہے ابراہیم کا, یہ بیسیکلی ٹرو اسپرٹ میں اپنے آقا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اس کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اپنے آقا کی نمائندگی, یعنی ابراہیم اس کا آقا ہے, آگے اسحاق بھی آقا ہی, تو یہ بیسیکلی ابراہیم کی نمائندگی کرنے گیا, کیونکہ ابراہیم نے اس کو حکم دیا نا کہ اسحاق کے لیے بیوی ڈھونڈ کے لائے, تو یہ اس کی ٹرو اسپرٹ میں نمائندگی کرتا ہے. جس طرح ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ٹرو اسپرٹ میں نمائندگی کرنی چاہیے, یعنی جو پیغام اس کو دیا گیا ہے یہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے, اس کے لیے پریشان بھی ہے, اس کے لیے سوچتا بھی ہے, اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے. اس کی مکمل توجہ اس پیغام کی طرف ہے, اس کام کی طرف ہے جو کہ اس کو سونپا گیا ہے. اور یہی رویہ ہم سب کا بھی ہونا چاہیے جو کہ مسیح کے لیے خدمت کے لیے نکلتے ہیں, کہ ہم مسیح کو ریپریزنٹ کر سکیں. ہمارے لیے باقی ساری چیزیں بعد میں
اور مسیح سب سے پہلے ہونا چاہیے، مسیح کا کلام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب اس کے آگے کھانا رکھا گیا نا تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنا مطلب بیان نہ کر لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور ہم جو مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی پہلا روٹی کھانے کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اور کاموں میں الجھ جاتے ہیں، ان کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں، اور جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میرا کھانا کیا ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ پرائیورٹی خدا تھی۔ یسوع مسیح کی زندگی میں پرائیورٹی کیا ہے؟ باپ کی مرضی ہے۔ اس نوکر کی زندگی میں پرائیورٹی کیا ہے؟ اپنے آقا کی مرضی۔ وہ اپنے آقا کے حکم کے مطابق چلا، وہ کہتا ہے نہیں روٹی بات سے اے سارے کام بات سے، سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اپنا مدعا بیان کروں گا، میں اپنی بات تم سے بیان کروں گا۔ اور یہی مسیحی لوگوں کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ اس کا مالک کتنا بڑا ہے۔ اب آگے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ابراہیم کی، میں اس ٹیکسٹ کو پڑھتا نہیں، میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں، وہ ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے۔ میرا مالک جو کہ تمہارا ہی رشتہ دار ہے، وہ کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے۔ خدا نے اس سے مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ، جو بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ خدا نے اسے فائنینشیل ٹرمز میں بہت زیادہ برکت دی ہے۔ پھر ایک وہ اور بات بتاتا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ بڑھاپے میں اس سے پیدا ہوا۔ یہاں پر لکھا ہے 36ویں آیت میں، اور میرے آقا کی بیوی سارہ کہ جب وہ بڑھیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ جو اکلوتا بیٹا اس کا ہے، حالانکہ اسماعیل بھی بیٹا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کلام میں بار بار لکھا گیا کہ اسحاق اکلوتا ہے۔ حالانکہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کے 6 بیٹے اور بھی پیدا ہوتے ہیں کتورہ سے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسحاق کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، وہ ہی وارث ہے۔ سو وہ بتاتا ہے کہ اس کا مالک کتنا بڑا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کے مالک کا جو بیٹا ہے وہ واحد وارث ہے، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو ربکا ہے وہ اپنے گھرانے کو یا اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر اس کے مالک کے بیٹے کے ساتھ رہے۔ اس کا مدعا کیا ہے کہ ربکا کیا کرے؟ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑے، گھر بار کو چھوڑے اور اس کے مالک کے بیٹے کے ساتھ رہے۔ اور پھر وہ کیا مانگتا ہے؟ ربکا سے جواب مانگتا ہے۔ اس کے گھر والے، ربکا کی مرضی ہے نا، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا تو جائے گی؟ تو وہ کیا کہتی ہے کہ میں جاؤں گی۔ اچھا، ایک اگر ایماندار کی زندگی پر غور کریں تو جب ایماندار کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، کلام خدا کی باتیں پریزنٹ کی جاتی ہیں، اس سے بھی ایک جواب طلب کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی کیا ریکوائر کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو، گھر کو چھوڑ کر مالک کے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ اور مالک کے بیٹے کے ساتھ وہ کس کی تلاش کر رہا ہے؟ مالک کے بیٹے کی دلہن کی تلاش کر رہا ہے۔ کس کی تلاش کر رہا ہے؟ دلہن کی تلاش کر رہا ہے۔ اور ہم جب کلیسیا میں لوگوں کے لیے منادی کرتے ہیں، لوگوں کو مسیح کے پاس لاتے ہیں، تو وہ کلیسیا میں جو شمولیت ہے، کلیسیا مسیح کی کیا ہے؟ دلہن ہے۔ کلیسیا مسیح کی کیا ہے؟ سو یہ بھی ایک پکچر ہے جس میں ہم بھی دلہن کی تلاش میں، دلہے کے لیے یعنی یسوع مسیح کے لیے دلہن کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے پاس پہنچیں، دلہن کو تیار کریں، دلہن سے جواب مانگیں، اور پھر وہ دلہن دلہے کے ساتھ رہنے کے لیے پرانی زندگی کو چھوڑ کر وعدے کی سرزمین میں نئی زندگی میں آ جائے۔ آپ سمجھیں اس کنیکشن کو؟ یہ بڑا زبردست کنیکشن ہے۔ اور وہ جواب مانگتا ہے ربکا سے کہ کیا تو جائے گی؟ اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا تو جائے گی؟ ربکا کیا کہتی ہے کہ میں جاؤں گی۔ اب دیکھیں، یہ جو جب ایمانداروں سے پوچھا جاتا ہے نا، تو جب دنیا دیکھتی ہے کہ ایماندار دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایماندار دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آلدو دنیا کی کوشش یہ ہوتی ہے، پہلے تو دنیا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایماندار ادھر جائے ہی نہ، لیکن دیکھیں کہ اگر وہ تیار ہو گیا ہے جانے کے لیے تو پھر اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آگے دیکھیں، وہ ساری سٹوری بیان کرتا ہے، میں اس کو نیکسٹ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ دیکھیں۔
54 آیت سے 54 آیت سے لکھا ہے، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے، صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو، کیونکہ جس مقصد کے لیے نوکر آیا تھا وہ اس نے اچیو کر لیا ہے، خداوند نے اس کے کام کو بنا دیا۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ یہاں پر بعد اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جو میں نے ابھی آپ سے شیئر بھی کی ہے، کہ دنیا ایماندار کو اگر اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ نہ جائے، تو وہ اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ رک جا، ایڈی چھیتی کا دی، ٹھہر کے چلیے، مطلب ٹھہر کے توبہ کر لیں، بتھیرا ٹائم ہے، تھوڑے دن اور سے نئی زندگی میں موو کرنا، تھوڑا سا ٹائم اور سے 10 دن اور۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ ربکا کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دو، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربکا کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربکا اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربکا کو دعا دی اور اس سے کہا ہے میری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں، سو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا لمبا سفر تھا، تو اس سفر میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ربکا اس نوکر سے جو کہ بوڑھا ہے، کافی عمر کا ہے، اس سے پوچھتی ہوگی کہ اسحاق کیسا ہے، یا اس کے بارے میں اور بہت سارے سوالات کرتی ہوگی یا جاننا چاہتی ہوگی، کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں دلہے کو نہیں دیکھا، کلیسیا نے بھی دلہے کو نہیں دیکھا، تو اس نے دلہے کو نہیں دیکھا، لیکن وہ دلہے کے لیے نکل پڑی ہے کہ میری ملاقات دلہے سے ہوگی۔ سو وہ اس نوکر سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوگی، ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ کیسی گفتگو ہوگی، اور جو نوکر ہے وہ بڑی خوشی سے ساری باتیں بتاتا ہوگا کہ میرا مالک ایسا ہے، یا اسحاق ایسا ہے، اسحاق ویسا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بہت ساری انہوں نے گلاں دسیاں ہونی انہوں نے راج، کیونکہ سفر اتنا لمبا تھا۔ بہرحال وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد لکھا ہے اور اسحاق بیل ہی روئی سے ہو کر چلا رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا، اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا۔ یہ سوچنے کا مطلب ہے میڈیٹیٹ کرنے۔ سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ میڈیٹیٹ کرنے یا دعا کرنے۔ اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ یہ برقع یا ویل اپنے اوپر ڈال لینے کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی یہ شرم و حیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ کس کو؟ شرم و حیا کو، اس کے کردار کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نوکر نے جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی دی۔ یہاں پر میں ربکا اور کلیسیا کے تعلق سے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں شادی کے لیے چنے جاتے ہیں، اس سے پہلے ان دونوں کو معلوم نہیں ہے۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوں کا خط پہلا باب 3 سے 4 آیت۔ پھر دونوں خدا کے مقاصد کے لیے ضروری تھے، افسیوں کا خط 3 باب 10 سے 11 آیت، یہ آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ اور دونوں بیٹے کے جلال میں داخل ہونے کے لیے مقرر ہوئے، کیونکہ یہ ایک تصویری شکل ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور دونوں کو بیٹے کے بارے میں کسی نمائندے سے پتہ چلتا ہے، اور وہ خوشی سے دونوں نکلتے ہیں، اور پھر دونوں کو بیٹے سے کیا ملتا ہے؟ پیار اور محبت، کلیسیا کو بھی اور ربکا کو بھی اسحاق سے۔ کیونکہ پرانے عہد میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تصویری شکلیں موجود ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح کو، کلیسیا کو، چرچ کو تصویری شکل میں ریپریزنٹ کیا گیا ہے۔ یوسف بھی یسوع مسیح، اس کو بولتے ہیں ٹائپولوجیز یا اسٹڈی آف ٹائپس یا مثیل مطلب مصر، اسرائیل بھی یسوع مسیح کی مثیل ہے، یوسف، اسحاق، یعقوب، آپ کو ان سب کی زندگیوں میں یسوع مسیح کی زندگی کا عکس نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں 100% نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بہت سارے واقعات میں ان کی زندگی میں جو ہوئے آپ کو یسوع مسیح کا عکس نظر آئے گا، جو ساری باتیں
یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں. اور جو نشان ہے، جو عکس ہے، جو ایک ٹائپ ہے، وہ ہمیشہ اوریجنل سے کمتر ہوتی ہے. ایک چیز کا نشان ہے اور ایک اصلی چیز ہے. اصلی چیز ہمیشہ اصلی ہوتی ہے اور ٹائپ کیا ہے، وہ ہمیشہ اس سے کم ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے. اسی طرح اسحاق اور یسوع مسیح میں بھی جو ٹائپولوجی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں کے آنے سے پہلے ان کا وعدہ کیا گیا تھا. دونوں کے آنے سے پہلے ان کا وعدہ کیا گیا تھا. پھر دونوں کی پیدائش معجزانہ تھی. دونوں کو پیدائش سے پہلے خاص نام دیا گیا. دونوں کو باپ کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے. دونوں کو باپ کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے. پھر دونوں کو تیسرے دن زندہ پایا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسحاق کو جس دن وہ اس کو قربانی کے لیے لے کر جانے لگا تھا، اس دن وہ اس کے لیے مر گیا تھا، لیکن تیسرے دن اس نے اس کو زندہ پایا. جب 3 دن کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور جب قربانی کرنے لگا تو خدا نے اس کو کہا کہ تو اس کو قربان نہ کر. ابراہیم کے لیے وہ مر چکا تھا، ابراہیم کے ذہن میں وہ اس کے لیے مر چکا تھا، لیکن اس کو زندہ پایا. اسی طرح یسوع مسیح بھی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور دونوں نے دلہن کے لیے جگہ کو تیار کیا. دونوں نے دلہن کے لیے جگہ کو تیار کیا. اگر 25ویں باب کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور سباخ اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے. یہ 6 بچے ابراہیم سے مزید پیدا ہوئے. یہ جو کتورا ہے بیسیکلی یہ ابراہیم اس سے شادی کرتا ہے. اب اس کے بارے میں 2 روایات موجود ہیں. کچھ یہودی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتورا تھی یہ بیسیکلی ہاجرہ تھی. کون تھی؟ ہاجرہ تھی. اور ہاجرہ سے ابراہیم نے کب شادی تو نہیں کی، لیکن اس کے پاس کب گیا تھا؟ جب وہ 85 برس کا تھا. جب وہ کتنے برس کا تھا؟ 85 برس کا. اور اب تو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور جب ربکا سے شادی ہوئی اسحاق کی تو ابراہیم کتنے برس کا تھا؟ 140 برس کا. کتنے برس کا؟ 140. کیونکہ ابراہیم 100 برس کا تھا جب اس سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق کتنے برس کا تھا جب اس نے ربکا سے شادی کی؟ 40 برس کا. اور یہ اس کی شادی کے بعد کی بات ہے کہ ابراہیم نے کتورا سے شادی، یعنی وہ 140 پلس ہے جب اس نے کتورا سے شادی کی. اور 85 کے بعد جب ابراہیم نے اس کو نکال دیا، وہ 100 سال کے بعد جب اسحاق پیدا ہوا ہے اور اس کا دودھ چھڑایا گیا تو وہ 103 سال کا تھا. اس کے بعد اسماعیل کو اور ہاجرہ کو نکال دیا جاتا ہے. اسماعیل اور ہاجرہ کو نکال دیا جاتا ہے. اب تقریباً 37-38 سال گزر چکے ہیں اس بات کو. تو یہودی کچھ علماء خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہاجرہ تھی اسحاق اس کو اپنے باپ، اچھا کچھ یہودی علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ اسحاق اپنے باپ کے لیے، کیونکہ وہ اکیلا ہو گیا تھا، اس نے سارہ کے لیے بہت دکھ کیا، اور ایک بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اس نے مطلب جو یہودی لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہاجرہ کو ڈھونڈ کر دوبارہ لے آیا اور پھر ابراہیم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شادی کر لی. پہلے وہ اس کی کیا تھی؟ لونڈی تھی، لیکن اب اس نے اس سے شادی کر لی. ایک یہ خیال ہے، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اور عورت تھی جس نے اس سے شادی کی. اور یہودی لوگ جو کہ ڈیوائیڈڈ ہیں دونوں اس معاملے میں، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہاجرہ تھی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھی، لیکن ان کا یہی خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی اچھی خدا پرست عورت تھی. بہرحال 6 بچے اس سے پیدا ہوئے اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں. اچھا یہاں پر جو انٹرسٹنگ لفظ ہے کیا لکھا ہے؟ اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام میں دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا. یہاں پر جو حرموں کا لفظ ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی حرم کون ہے؟ ہاجرہ، اور اس سے تو اس نے شادی کی ہے، تو یہ تو حرم نہیں ہے. میرے ساتھ بلکہ ایک حوالہ دیکھیں. پہلا تواریخ اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت. پہلا تواریخ
پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اور ابراہیم کی حرم کتورا کے بیٹے یہ ہیں. ابراہیم کی حرم کتورا کے بیٹے یہ ہیں. اس سے یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو کتورا ہے یہ پہلے ابراہیم کی حرم تھی. شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید ابراہیم کی حرم تھی اور بعد میں کیا بنی؟ بیوی بنی. بعد میں یہ بیوی بنی. سو اس میں تھوڑا سا لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ حرم تھی یا بیوی تھی، کیونکہ ابراہیم نے اس سے شادی کی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے شاید یہ حرم تھی اور بعد میں اس سے شادی کی گئی. لیکن یہاں پر جو لکھا ہے کہ اپنی حرموں کے بیٹوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاجرہ کے علاوہ تھی. یہ ہاجرہ کے علاوہ تھی. سو وہ اپنے جو حرموں کے بیٹے ہیں یعنی اس کے اور اسماعیل، ان کو بہت سارا جو مال متاع ہے وہ دے کر مشرق کے ملک میں بھیج دیتا ہے، لیکن اپنی ساری دولت کس کو دیتا ہے؟ اسحاق کو. اور ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مقفیلہ کے غار میں جو ممرے کے ساتھ ہتی سوہر کے بیٹے فرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا. یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا. وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے. ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی اور اسحاق بیرلہی روئی سے کے نزدیک رہتا تھا. پھر آگے اسماعیل کی نسل کا ذکر ہے. اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. خدا نے اسماعیل کو برکت دی. وہ وعدے میں تو شریک نہ تھا لیکن اس کو خدا نے جسمانی طور پر اولاد کی برکت دی. اور پھر لکھا ہے کہ اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اس کے بعد عیسیٰ اور یعقوب کی بات ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں.